إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وللہ الاسماء الحسنى، اور اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. فادعوہ بہا، ان اچھے اچھے ناموں کے ذریعے اسماء اللہ الحسنى کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے مانگ لیا کرو. انسانی زندگی سے متعلقہ جتنے امور ہیں یا انسانی زندگی کی جتنی ضرورتیں ہیں، ان تمام ضرورتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس ضرورت سے مناسبت رکھنے والے رب العالمین کے ناموں میں سے کوئی نام آپ بطور وسیلے کے اس نام کو لے سکتے ہیں. اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے، گناہ سرزد ہوا ہے، تو اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے الغفور، الغفار، غافر، العفو، ان میں سے کسی نام کو بطور وسیلہ آپ ان ناموں کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے اپنی غلطی کا، اپنے گناہ کا معافی مانگنے کے لیے بطور وسیلہ ان ناموں کو آپ پکار سکتے ہیں. اگر اولاد کی ضرورت ہے تو رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام الوہاب، بہت کچھ بغیر کسی ڈیمانڈ، بغیر کسی تقاضے کے دینے والے. مال کی ضرورت ہے تو اللہ کے ناموں میں سے الغنی. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، مسلمانوں تمہارے رب کے اچھے اچھے نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، زندگی کی مختلف مراحل میں، زندگی کی مختلف موڑ پہ جب جس قسم کی ضرورت کی نوبت پیش آئی تو اس صورت میں اللہ کے ان ناموں میں سے جس نام کا آپ کی آزمائش سے، آپ کی مصیبت سے، آپ کے ڈیمانڈ سے جو نام مناسبت رکھتا ہے، ان ناموں کے ذریعے رب العالمین سے مانگ لیا کرو. اللہ کے ناموں سے مانگ بھی لیا کرو اور اللہ کی صفات
جسے اللہ نے اپنا رنگ کہا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ کا رنگ ہے، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اگر اللہ رحمان ہے، اللہ رب العالمین اپنے چاہنے والوں سے، اپنے ماننے والوں سے یہ تقاضا کرتا ہے میں بھی رحمان ہو، تو بھی اپنی حیثیت کے مطابق رحمان بنو۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم کرے گا۔ اگر رب الغفور ہے، بخشنے والا ہے، اگر تمہارے ماتحتوں میں سے کسی نے کوئی غلطی کی ہے، تم بھی اللہ کے رنگ میں رنگتے ہوئے معاف کر دو۔ اللہ العفو ہے، درگزر کرنے والا، تو تم بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ درگزر کیا کرو۔ اللہ الصبور ہے، اور تم بھی آنے والی آزمائشوں پر صبر سکھا۔ اللہ سے، اللہ کے ان 99 ناموں کے وساطت سے اللہ سے مانگنا بھی ہے، اور جو بحیثیت انسان جس قدر اللہ کی اس صفات پر ہم عمل کر سکتے ہیں، ہمیں عمل کرنے کا بھی حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، لوگوں سے درگزر کرو، لوگوں کو معاف کرو۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اور ہم روزانہ سوتے وقت واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو اگر آپ کو عفو درگزر چاہیے تو آپ بھی عفو درگزر سے کام لیجیے۔ اگر آپ کو بخشش چاہیے تو آپ بھی لوگوں کو بخشا کریں۔ اگر آپ کو رحم کی ضرورت ہے، مہربانی کی ضرورت ہے، جو آپ کر سکتے ہیں اس میں آپ بھی لوگوں کے ساتھ رحم کیا کریں، لوگوں کے اوپر مہربان ہوا کریں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، انہیں ناموں کے ساتھ اسی اللہ سے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں کے معاملے میں کج روی کا شکار ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کے جو 99 نام ہیں، انہی ناموں کے ساتھ پکارا کرے۔ ایک ہم لفظ اللہ کا ترجمہ خدا سے کرتے ہیں، کوشش کیا کرے لفظ خدا ترجمہ تو ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے 99 ناموں میں سے نہیں ہے۔ لہذا اللہ کو جب بھی پکارا کرے، لفظ اللہ ہی کو پکارا کرے۔ جو اللہ رب العالمین کا ذاتی نام اللہ، اللہ لفظ اللہ ہی جو اللہ کا ذاتی نام ہے، اسی لفظ اللہ ہی سے اللہ کو پکارا ہے۔ اللہم یا ربنا یا وہاب یا قہار یا غفار یا جبار۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں کے معاملے میں کج روی کا شکار ہوتا ہے۔ اور بہت سے لوگ اللہ کے لیے بھگوان اور رام کو بھی نام کے طور پر بطور نام کے استعمال کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے بھی بھگوان رام کا لفظ یہ ہندوؤں کا ہے۔ اسلام اپنی ثقافت رکھتا ہے، اسلام اپنی کنز رکھتے ہیں، اسلام کے اپنے اصطلاحات ہیں۔ ہم تہذیب، ثقافت، الفاظ، اصطلاح کے حوالے سے ہم کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ تو لہذا لفظ اللہ ہی سے
اللہ ہی کو مخاطب کیا جائے، اس کا ترجمہ خدا کرتے ہوئے یا اس کا ترجمہ بھگوان رام کرتے ہوئے، یہ درست عمل نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ فَدْعُوهُ بِهَا، انہی ناموں کے ذریعے اللہ سے پکار۔ یا اللہ تو رحمان ہے، مجھے تیرے رحم کی ضرورت ہے۔ یا اللہ تو رحیم ہے، مجھے تیری مہربانی کی ضرورت ہے۔ یا اللہ تو شافی ہے، مجھے شفا کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کو جب آپ دعا کیا کرتے تھے، اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ شفا کی ضرورت ہے، اللہم اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی۔ شفا دینے والا الشافی کون ہے؟ میرے رب ہے۔ سَيَجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو اللہ کے ناموں میں گجربی کا شکار کرتے ہیں، اس میں الحاد کرتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ، ان قریب انہیں جزا دیا جائے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتے ہیں۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَهْدِيُونَ۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور وَمِمَّنْ، اور ان میں سے، خلقنا جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے، امت یہدون بالحق، ایک ایسی امت ہے جو حق بات کو سمجھ کر حق بات کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور جب بولنے کی نوبت آتی ہے، جب فیصلہ کی نوبت آتی ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اسی حق کی روشنی میں وہ عدل کیا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، سَنَسْتَدْرِجُهُم، ہم انہیں آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جائیں گے اپنے عذاب کی طرف، مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، جہاں سے وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میرا پکڑ، میرا خفیہ تدبیریں بہت ہی مضبوط ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں ہے جو میرے رب کی تدبیروں کو توڑ سکے۔ بہت سے مظلوم ان کی ایک خواہش ہوتی ہے، ہماری دعا بہت جلد ہی اس دعا کو قبول کیا جائے اور بہت جلد ہی ہماری نگاہوں کے سامنے ظالم تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب مظلوم ظالم کے خلاف بد دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ لیٹ ہی کیوں نہ ہوگا۔ اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے 4 مراحل ذکر کیا ہے قرآن مجید میں۔ اگر وہ 4 مراحل ہمارے سمجھ میں آ جائے، ہم دعا کرنے کے بعد نا امیدی کا، مایوسی کا ہم شکار نہیں ہوگا۔ پہلا مرحلہ ہی الاحمال والاملاء واملی لہم، اللہ فرماتے ہیں میں انہیں ڈیل دیتا ہوں۔ ڈیل دینے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ہرگز اللہ کے بارے میں یہ گمان نہ کرنا اللہ ظالموں سے بے خبر ہے، غافل ہے۔
لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اللہ اس دن تک انہیں ڈیل دے دیتا ہے تاکہ انہیں ڈیل دے کر وہ زیادہ سے زیادہ جرم کرے، وہ زیادہ سے زیادہ ہی اللہ کی سزا کا مستحق بن جائے۔ الثانیہ الاستدراج، اللہ انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے آتا ہے۔ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، اور تیسرا اللہ رب العالمین وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ظالم کو شیطان ان کا ظلم، ان کی زیادتی شیطان نے انتہائی مزین کر کے خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، اس سے وہ مزید ظلم کرتا چلا جاتا ہے۔ اور چوتھا جو مرحلہ ہے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتہ، جب وہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں اب ہمارے کوئی بگاڑنے والا نہیں ہے، ہم جو چاہے جیسے چاہے جب چاہے جس طرح چاہے کر سکتے ہیں، اخذناهم بغتہ، اخذناهم بغتہ، ہم اچانک انہیں اپنے گرفت میں لے لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں۔ وما ربك بظلام للعبید، اور تیرا رب اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلت بینہ محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، اور تمہارے درمیان بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا میں نے حرام قرار دیا ہے۔ فلا تظالموا، ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کیا کرو۔ یاد رکھو اگر ظلم کرو گے انجام کیا ہوگا؟ الظلم ظلمات یوم القیامہ، الظلم جو ظلم ہے زیادتی ہے، ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن اندھیروں کا ذریعہ ظلم بنے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا عدل میاں روی جس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اور زندگی کے ہر موڑ پہ میں اور آپ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کسی نہ کسی طور پر جج بنتا ہے، جج کی ذمہ داری سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ جج بن کر، فیصل بن کر، قاضی بن کر جب آپ فیصلہ کرتا ہے تو اس وقت شریعت آپ کو پابند کرتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ جس طرح ظلم حرام ہے اسی طرح عدل فرض اور واجب ہے۔ آپ باپ کی حیثیت سے، آپ اولاد کی حیثیت سے، خاوند کی حیثیت سے، سالہ کی حیثیت سے، آپ زندگی کی جس بھی پوزیشن سے آپ منسلک ہو، آپ کو کسی نہ کسی اسٹیج پہ جج بننا پڑتا ہے، اور ہم جج بنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ہم 4 وجوہات کی بنیاد پہ وہاں پہ زیادتی کر جاتے ہیں۔ ہم 4 وجوہات کی بنیاد پہ زیادتی کر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القضاۃ ثلاث، قاضی جج ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ عرف الحق، جو حق کو اس نے پہچان لیا اور اس نے حق کے مطابق فیصلہ کیا، فہو فی الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ وقاضی، اور ایک ایسا قاضی بھی ہے عرف الحق، حق کو تو اس نے پہچانا، وجار فی الحکم، اور فیصلہ کرتے ہوئے اس نے ظلم کے، وہ جہنم میں۔ ایک وہ قاضی ہے نہ اس نے حق کو پہچانا نہ اس نے حق کے مطابق فیصلہ کیا، وہ بھی جہنمی ہے۔ یاد رکھو، جو فیصلہ ہم گھروں میں کرتے ہیں، بیوی بچوں میں کرتے ہیں، اور اپنے بہن بھی، داماد، یا جو بھی ہمارے تعلقات، دوست احباب میں ہم وہاں پہ اپنے آپ کو بہت بڑا منصف مزاج ڈکلیئر کرنے
کے لیے ہم وہاں پہ سینہ چوڑا کر کے فیصلہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. یاد رکھو اگر عدل نہ کرنے کی صورت میں رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ جہنمی ہے. آپ اپنے گھر سے دیکھ لیں کیا ہم اولاد کے درمیان صحیح معنوں میں عدل کرتے ہیں؟ والدین اور بیوی کے درمیان کیا صحیح معنوں میں ہم عدل کرتے ہیں؟ اگر بیوی کی زیادہ چلتی ہو تو والدین کے ساتھ زیادتی. بیوی کی عقیدت میں والدین کے ساتھ زیادتی، بیوی کی محبت میں والدین کے ساتھ زیادتی. اور اگر والدین کا زیادہ چلتے ہیں تو والدین کی عقیدت ان کی محبت میں گرفتار ہو کر بیوی پر ہم ظلم و زیادتی کرتے ہیں. اور اسی طرح کسی کو اللہ رب العالمین نے بیٹی جیسی نعمت سے مالا مال کیا ہے تو بیٹی اور داماد کے معاملے میں وہ عموماً داماد کے اوپر ظلم کرتے ہوئے دکھائی دیتا. میری بیٹی ہے یہ ظلم کر ہی نہیں سکتی، اس سے غلطی ہو نہیں سکتی، ساری غلطی ساس کی ہے، ساری غلطی میری داماد کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت سسر بھی دیکھ لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ موقع پر موجود نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنے بھی بیٹی والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی کے تمام شعبوں سے منسلک افراد کے لیے بہترین نمونہ ہے. بیٹیوں کے گھروں کے معاملے میں ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کے طرز عمل ملاحظہ کیجیے. بیٹی کی گھر تشریف لاتے ہیں، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ موقع پہ موجود نہیں ہوتے. آپ سیدہ فاطمہ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں تیرے چچازاد کدھر ہے؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگی اللہ کے حبیب میرے اور علی کے درمیان کسی معاملے میں بحث و تکرار ہوا، طرح کلانی ہوئی، اس وجہ سے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکل گئے. یاد رکھو میاں کو بیوی کی اور بیوی کو میاں کی مزاج شناس ہونا ضروری ہے. جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ شادی کرتے ہیں اور پہلی ملاقات میں بیوی کے ساتھ یہ اصول طے کرتے ہیں. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر میں ناراض ہوں تو تو مجھے منا لینا، اگر تو ناراض ہو جائے میں تمہیں منا لوں گا. جب درمیان میں کوئی تیسرا فرد داخل ہوتا ہے تو میاں بیوی کا ایک رشتہ بکھر کے رہ جاتا ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام روٹین میں اگر کسی کے ساتھ کوئی تلخی ہو جائے، تلخ کلامی ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، غصہ اگر آپ کو آ جائے تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا. اعوذ باللہ پڑھنے سے آپ کے ٹمپریچر ڈاؤن ہو جائے گا، غصہ کم ہو جائے گا. پھر فرمایا اگر پھر بھی غصہ کم نہیں ہوتا، اگر کھڑا ہے بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا لیٹ جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی. جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب معاملات میں تلخی دیکھا تو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج
سے گھر سے نکل گئے۔ اسی دوران رسول اللہ کا تشریف لاتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کے کہنے کے بعد پیارے پیغمبر کے ساتھ جو ساتھی موجود تھے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ذرا دیکھ لینا علی کدھر ہے۔ وہ ساتھی کچھ دیر بعد واپس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب علی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جناب علی کی طرف قاصد بھیجنے کی بجائے اور جناب علی کو تلخ سوالات کرنے کے بجائے میرے نبی خود چل کر جاتے ہیں بیٹی کی گھر کو بسانے کے لیے، میرے نبی یہی دنیا تک کے لیے یہ سنت چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہی محبت رسول کا تقاضا ہے۔ خود چل کر جاتے ہیں، مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی پہ لیٹے ہوئے ہیں، میرے نبی اپنے دستے مبارک سے علی رضی اللہ عنہ کے جسم اطہر سے مٹی صاف کرتے ہیں اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو موٹ آف تھے اس کو خوشگوار بنانے کے لیے میرے نبی کیا فرماتے ہیں، قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، ابا تراب کھڑے ہو جاؤ، وہ طرف کھڑے ہو جاؤ۔ اور میرے علی کو اپنے نبی کے دیے ہوئے یہ جو کنیت تھی، میرے علی کو زندگی بھر یہی کنیت محبوب، میرے علی پسند کیا کرتے تھے مجھے ابو الحسنین کی جگہ پہ مجھے ابو تراب کہا جائے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو تراب کہا۔ بیٹیوں کے گھر بسانا آسان نہیں ہے، ہم قریب بن کر جاتے ہیں، جذبات میں آ کے ان کے بیڑا غرق کر کے آتے ہیں، اور نام ہم پکے سچے کھڑے مسلمان۔ بیویوں کے معاملے میں والدین کی باتوں میں آ کے، والدین کے بارے میں بیویوں کی باتوں میں آ کے ہم یا والدین کو کارنر پہ کرتے ہیں، دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں، یا بیوی کو والدین کی باتوں میں آ کے دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان۔ عدل اور احسان زندگی کے تمام معاملے میں لکھنے پہ آئے، فَلْيَكْتُبْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، بولنے پہ آئے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، بیویوں کے متعلق وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، فَأَصْلِحُوا، اور فیصلے کے متعلق فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اور اگر گواہی کے متعلق بھی اللہ رب العالمین کو الشہداء للہ بالقسط، اللہ کے لیے گواہی دو جو قسط پر انصاف بنی۔ تو انصاف عدل کے راستے میں ہم چار رکاوٹیں پڑھ رہے ہیں۔ ایک عقیدت، اس عقیدت میں جب عقیدہ ہے عزت، احترام، پیار، محبت، اس کا نام ہے عقیدت۔ عقیدت کا معنی ہے پیار، محبت، عزت، احترام۔ جب عقیدت پر عقیدہ کا کنٹرول نہیں ہوگا، عقیدہ معیار کا نام ہے، عقیدہ معیار کا نام ہے اور عقیدت پیار کا نام ہے۔ جب عقیدت پر عقیدے کا کنٹرول ہوگا تو عقیدہ انسان کو پابند کرتا ہے، باپ کو باپ کی حیثیت دو، ماں کو ماں کی حیثیت دو، بیٹی کو بیٹی کی حیثیت دو، بیوی کو بیوی کی حیثیت دو، دوست کو دوست کی حیثیت دو، دشمن کو دشمن کی حیثیت دو، بلکہ اسلام دنیا کے وہ واحد دین ہے جو دشمن کے حقوق بھی بیان کرتا ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، احبب حبیبک حولا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، ابغض بغيضك يوما ما عسى ان يكون حبیبک یوما ما۔ ہمارے اوپر الزام ہے، ہم اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ یاد رکھو، ہم اہل بیت رسول اللہ کی بیویوں کو بھی، رسول اللہ کی بیٹیوں کو بھی
اہل بیت رسول بھی مانتے ہیں، ہم صرف 14 کو معصوم نہیں مانتے، ہم جناب علی کی 28 اولاد کو پاک مانتے ہیں۔ ہاں، جو حیثیت حسنین کرینین کو حاصل ہے وہ دیگر اولاد کو حاصل نہیں ہے، جو حیثیت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے وہ رسول اللہ کی دوسری بیٹیوں کو وہ حیثیت و فضائل حاصل نہیں ہے۔ جو حیثیت مردوں میں سے اہل بیت رسول اللہ میں سے جتنا جناب علی کو حاصل ہے وہ جناب جعفر کو، جناب عقیل کو حاصل نہیں ہے۔ جناب عبداللہ بن عباس کو، فضل بن عباس کو، قصر بن عباس کو، عباس بن عبد المطلب کو، حمزہ بن عبد المطلب کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہے جو جناب علی کو حاصل ہے۔ یہی ہماری اہل بیت رسول اللہ سے محبت ہے۔ ہم ان کے طرز زندگی کو، ہم ان کی زندگی سے سبق لیتے ہیں، ہم لوگوں کو ان کی سیرت میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اصول دیتے ہیں دوستی اور دشمنی کا۔ یہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمیت، فقاہت، فہم و تدبر کی بہت بڑی دلیل ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ احبب حبیبک حونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، ابغض بغيضك يوما ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما۔ کسی سے محبت کرنی ہے ایک حد میں رہتے ہوئے محبت کیا، کیوں؟ عسى ان يكون بغيضك يوما ما، ممکن ہے زندگی کے کسی موڑ پہ تیرا دشمن بن جائے۔ جب وہ دشمن بن جائے گا تو آپ کے وہ سارے جرائم وہ چوک چوراہے پہ اس کو پھیلا دے گا۔ ہماری سیاست میں آپ دیکھ لیں، 5 سال پہلے جو جن کے قریب رہے، 5 سال بعد ان کی ساری اندرونی کہانی وہ باہر لے کر آتے ہیں۔ تو اسی لیے اصول کیا فرماتے ہیں؟ احبب حبیبک حونا ما، کسی سے محبت کرنی ہے ایک حد میں رہتے ہوئے محبت کرو۔ یاد رکھو عسى ان يكون بغيضك يوما ما، زندگی کے کسی موڑ میں یہ تیرے دشمن بھی بن سکتا ہے۔ جب وہ دشمن بنے گا تو کسی کو منہ دکھانے کی بھی قابل نہیں رہے گا۔ ابغض بغيضك يوما ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما، اگر کسی سے بغض، عداوت، دشمنی کرنی ہو، کسی سے بغض، عداوت، دشمنی کرنی ہو، وہ بھی حد میں رہتے ہوئے دشمنی کرو۔ کیوں؟ عسى ان يكون حبيبك يوما ما، ممکن ہے زندگی کی کسی موڑ پر وہ تمہارے دوست بن جائے، اور جب تو نے دشمنی کی حد اگر تو نے کراس کیا ہو، اس وقت تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوستی بھی معیاری، دشمنی بھی معیاری، دوستی کی بنیاد بھی اللہ کی توحید، دشمنی کی بنیاد بھی اللہ کی توحید، اور یہ ایک عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن ابن ملجم المرادی اس خوارجی کے وار سے جب زخمی ہوئے، زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے میرے علی زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے، زخمی پڑے ہیں، بیٹوں کو وصیت کرتے ہیں، ابھی عبد الرحمن ابن ملجم کو کچھ بھی نہ کہنا، اس کے ساتھ کچھ بھی نہ کرنا۔ فَإِن بَرِئْتُ، اگر میرا زخم ٹھیک ہو جائے، فَالْجُرُوحُ قِصَاص، جو زخمی قصاص ہے، لہذا اس نے مجھے زخمی کیا ہے، اس کو صرف زخم ہی دیا جائے گا۔ وَإِن مُتُّ، اگر میں یہ زخم تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو جاؤں،
تو صرف اس کو قصاصاً قتل کرنا ہے، صرف اس کو قصاصاً قتل ہی کرنا ہے۔ ایک روایت امام بہقی نے روایت کیا ہے جس کے متعلق محدثین نے اس روایت میں کلام کیا ہے۔ دیانتداری اور امانتداری کا تقاضا یہ ہے جس بات کی جو حیثیت ہے، جو اسٹیٹس ہے، اس کو بھی بیان کیا جائے۔ جو واقعہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کے متعلق محدثین نے کلام کیا ہے، ضعیف کہا ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک نصرانی کے درمیان، جناب علی رضی اللہ عنہ اور ایک نصرانی عیسائی کے درمیان ایک زرہ کے معاملے میں تنازع جھگڑا ہوتا ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ اس جھگڑے کو خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود جناب علی اس جھگڑے کو اپنے ماتحت قاضی شریح کی عدالت میں لے کر جاتے ہیں، قاضی شریح کی عدالت میں لے کر جاتے ہیں۔ جناب علی رضی اللہ عنہ کا زرہ ہے، آپ کسی سفر سے آپ آ رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، اسی دوران آپ کی سواری سے وہ زرہ گر گئی، وہ زرہ عیسائی کو مل گئی۔ عیسائی ایک دن مارکیٹ میں اس زرہ کو سیل کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے آیا۔ جناب علی رضی اللہ عنہ نے زرہ کو دیکھتے ہی جناب علی نے پہچان لیا تو میری زرہ ہے۔ جناب علی نے اس نصرانی سے کہا یہ تو میری زرہ ہے، اس نے کہا میری ہے، میری ہے تو میری ملکیت میں ہے۔ جناب علی رضی اللہ عنہ نے اس جھگڑے کو لے کر قاضی شریح کی عدالت میں لے کر گئے۔ قاضی شریح نے جناب علی سے کہا آپ کی ہونے کی کوئی دلیل؟ اصل یہ ہے جس کی اس کے ایک تو اس کی ہم ملکیت ہے، اگر آپ کی ہے تو کوئی گواہ پیش کرے۔ جناب علی نے غلام کو پیش کیا۔ قاضی شریح کہتے ہیں غلام آپ کے ماتحت ہے، اس کی گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں کی جاتی۔ جب مدعی کے پاس دلیل نہ ہو تو عدالت پابند ہے وہ مدعا علیہ سے قسم لے۔ نصرانی سے کہا جو علی رضی اللہ عنہ گواہ پیش کر رہے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے، اب تیری باری ہے تو قسم اٹھا لے۔ وہ عیسائی تھا، اس نے فوراً سے پہلے قسم اٹھائی۔ قاضی شریح نے جناب علی کے خلاف امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، جناب علی کے ماتحت ہے۔ آج ہماری عدالتوں کا ذرا موازنہ کرنا، ہمیں انصاف کرنے والے یا ٹرکوں پہ بکتے ہیں، یا گنجا کے زور پہ فیصلہ کرتے ہیں، یا ساسوں کی خواہش پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے اگر اس گروپ کے پاس جائے گا تو یہ فیصلہ آئے گا، اس گروپ کے پاس جائے گا تو یہ فیصلہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یا ڈنڈے کے زور پر، یا ربو کی بنیاد پر، یا ساسوں کی خواہش پر، یا کسی کے زور پر۔ اور سب کو معلوم ہوتا ہے اگر اس گروپ کے پاس یہ مسئلہ جائے تو اس کا فیصلہ یہ آنا ہے، اس گروپ کے پاس جائیں تو اس کا فیصلہ یہ آنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ محمدی تربیت یافتگان کی عدالت ہے۔ وقت کے خلیفہ عدالت میں کھڑے ہیں، قاضی خلیفہ کے ماتحت ہونے کے باوجود قاضی خلیفہ کے خلاف فیصلہ دیتا ہے۔ جب یہ معاملہ دیکھا وہ نصرانی کہنے لگا امیر المؤمنین یجیب الی قاضی، یہ عجیب معاملہ ہے، یہ تو انبیاء ہی کے دین ہو سکتے ہیں، یہ انبیاء کی ہی شریعت ہو سکتی ہے، ورنہ دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے وقت کا بادشاہ، وقت کا حکمران عدالت میں کھڑا ہو اور عدالت کے اندر اتنی ہمت ہو کہ وہ وقت کے حکمران کے خلاف فیصلہ سنائے۔
امیر المؤمنین یجیء الی قاضی، امیر المؤمنین چل کر اپنے قاضی کے پاس آتا ہے، وقاضی یقضی علیہ، اور امیر المؤمنین کے قاضی امیر المؤمنین کے خلاف فیصلہ کرتا ہے۔ اس نے وہاں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ عدل اور انصاف دے کر اس نے وہاں پہ ایمان اور اسلام کو اس نے قبول کر لیا۔ اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر پہلے تک اس سرے کو حاصل کرنے کے لیے عدالت میں لے کر گئے تھے، کہنے لگے اب تو مسلمان ہوا ہے، اور وہ کہنے لگا اللہ کی قسم سچ یہ ہے یہ زرہ جناب علی کا ہے، فلانا جنگ سے یا فلانا سفر سے جناب علی واپس آ رہے تھے، علی کے اونٹ سے یہ زرہ گری، میں نے اس کو لیا، جناب علی سچے ہیں، علی جو دعویٰ کر رہے تھے جناب علی اپنے دعوے میں سچے ہیں، تو لہٰذا یہ زرہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ اور دوسری طرف میرے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فراخ دلی بھی دیکھے، اگر تو مسلمان ہوا ہے تو یہ زرہ میں نے اللہ کے لیے تجھے دے دیا۔ یہ مسلمانوں کی عدالت ہے، اس عدالت کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں یا عقیدت ہے، عقیدت کے معنی کسی کو بڑا سمجھنا، کسی کی عزت اور احترام، اور اس نے مسلمانوں کے مزاج کو بھی برباد کر دیا ہے، جس پر الطاف حسین حالی ماتم کرتے ہوئے کہتا ہے کرے غیر گر بدھ کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر پہلے سجدہ تو کافر، کواکب نے مانے کرشنا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے۔ نبی کا جو رتبہ خدا سے بڑا ہے، اور اماموں کو نبی کی حدود میں داخل کر دے، نبی کو عقیدت کے نام پہ اللہ کی حدود میں۔ آج ہم نے اماموں کو نبی کی اسٹیٹس دیا ہے، اولیاء اللہ کو اللہ کا اسٹیٹس دیا، کس وجہ سے؟ عقیدت کی بنیاد پہ۔ جب عقیدت پر عقیدے کا کنٹرول نہیں ہوگا، وہاں سے خرابی شروع ہو جائے گی۔ ایک عقیدت ہے، ایک عشق و محبت ہے، جس وجہ سے انسان صحیح معنوں میں عدل نہیں کرتے، اور ایک نفرت ہے، کسی سے اگر نفرت ہے، کسی سے اگر عداوت اور دشمنی ہے، پھر بھی ہم اس کی دشمنی کا انتقام ہم فیصلوں میں لیں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سیدنا عبداللہ ابن رواحہ، جو مجاہد بھی ہے، شاعر بھی ہے، کمانڈر ان چیف بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی ساتھیوں میں ہے، یہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں جو یہودیوں کو زمین پہ بطور مزاری رکھے تھے، وہاں پہ فیصلہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کا حصہ لینے کے لیے جناب عبداللہ ابن رواحہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا۔ یہودی جناب عبداللہ ابن رواحہ کو سود، رشوت کی پیشکش کرتے ہیں، اب ہم سے یہ کچھ لے لو، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بتا دو اس میں اس بار اتنے پھل لگے تھے، یہ ہمارا حصہ ہے یا یہود کا حصہ ہے؟ جناب عبداللہ ابن رواحہ کے سامنے جب رشوت پیش کیا گیا، کیا فرماتے ہیں؟ جئتکم من احب الناس الی، میں تمہارے پاس اس ہستی کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا ہوں جو میرے محبوب ترین ہستی ہے، اور تم میرے ہاں سب سے مبغوض ترین اگر کوئی ہے، احفاد القردۃ والخنازیر، جو خنزیر اور